مسیح خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم ایک بار پھر خدا کے گھر میں موجود ہیں، اتوار کے دن جو ایسٹر کے بعد کا دوسرا اتوار بنتا ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق یہ بہت اہم اتوار ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مختلف مقامات پر، مختلف لوگوں پر، مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو اپنے آپ میں اپنے جی اٹھنے کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ ہم مسیحوں کا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، لیکن سوال یہ ہے کہ محض ایمان رکھنا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا کافی ہے یا اس کے زیادہ کچھ ہمارے لیے چاہیے؟ اہم بات یہ ہے کہ صرف ایمان رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ سوال ہے ہمارے رد عمل کا، کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کو پڑھیں تو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سارے واقعے کو، جو خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا واقعہ ہے، اس کی تدفین، اس کے قبر میں اتارے جانے اور جی اٹھنے کا واقعہ ہے، اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، لیکن اس میں وہ انسانی رویوں کا ذکر کرتا ہے جس کے لیے جاننا آپ کے اور میرے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے لوگ ایماندار کہتے ہیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم تلاوت کردہ حوالے کی طرف جائیں، ہم اس بات پر غور کریں گے کہ وہ رویے کیا ہیں۔ ہم پچھلے کئی سالوں سے ایسٹر مناتے آ رہے ہیں، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق مختلف حقائق پر غور کرتے آ رہے ہیں، اور بعض اوقات ہم ان باتوں کو جو چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن آج وقت ہے کہ ہم ایک بار پھر ان باتوں کی دہرائی کریں تاکہ ہم ان حقائق کو بہتر طور سے جان سکیں۔ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے، اکثر لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں ایک عورت کو ہی خداوند یسوع مسیح نے چنا کہ وہ نجات، بحالی اور آزادی کا پیغام لوگوں تک لے کر آئے، کیونکہ ایک عورت ہی تھی جو پوری نسل انسانی کے لیے بربادی اور فساد برپا کرتی۔ ہم سرسری طور پر اس بات پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جب ہم اس باب کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پہلی آیت میں، 28ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پوپ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں۔ در حقیقت وہ قبر کو دیکھنے نہیں آئی تھی، وہ جانتی تھی کہ قبر کہاں پر ہے، وہ دیکھنے آئی تھی اپنے خداوند کو، وہ ملنے آئی تھی اپنے خداوند کو، لیکن یہاں پہ لفظ عورت استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم دوسری اناجیل کو دیکھیں تو وہاں پہ لفظ عورت استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ عورت، اگر ہم عہد عتیق میں جائیں، پیدائش کی کتاب میں، تو وہاں پر آغاز ہی میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے، عورت۔ اور جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے آدم سے پوچھا کہ آدم تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ حوا نے مجھ سے یہ گناہ کروایا، اس نے کہا کہ جو عورت تو نے مجھے دی ہے اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا ہے۔ اس نے محض خدا کو الزام نہیں دیا، بلکہ اس نے اس عورت کو الزام دیا جو اس کے ساتھ تھی۔ اس عورت کی ایک پہچان تھی، ایک نام تھا جو آدم نے اسے دیا تھا، حوا، لیکن آدم نے اسے اس کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ کہا کہ جو عورت تو نے مجھے دی ہے۔ یہ لفظ اپنے آپ میں آدم کے لیے ایک ایسا لفظ تھا جس سے وہ صرف حوا کو مخاطب نہیں کر رہا تھا، بلکہ جتنی بھی عورتیں نسل انسانی میں آتی ہیں ان سب کو مخاطب کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں حوا کے لیے نفرت ہے، حقارت ہے، الزام تراشی ہے، اور وہ بڑے طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ جو عورت تو نے مجھے دی ہے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور اگر ہم اس حوالے کو پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں جہاں پر عورتیں جا رہی ہیں، ان میں بھی ایک عورت ہی ہے جو ایک باغ میں جاتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی اس کا نام مخاطب نہیں کرتے، اس کو مریم نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اے عورت تو کیوں روتی ہے۔ لیکن دونوں کے انداز میں، دونوں کا اے عورت کہنے کے پیچھے مقصد جو ہے وہ فرق ہے۔
ابن آدم کا جو مقصد تھا وہ عورت پر الزام تراشی تھی، اس کو حقیر جاننا تھا، اس کو نیچا دکھانا تھا، اس کو الزام دینا تھا کہ گناہ کی وجہ وہ عورت ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب کہتے ہیں اے عورت، تو اس دور میں یہودیوں میں یہ بات بڑی عام تھی، یہ ایک رواج کے طور پہ مانی جاتی تھی کہ جب کسی عورت کو وہ اے عورت یا عورت کہہ کر پکارتے تھے تو وہ اس کو عزت اور احترام دیتے تھے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اس کو اے عورت کہتے ہیں تو اس کا لہجہ اور اس کا انداز دونوں ہی مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اپنائیت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے اور قبول کرنا ہے۔ وہ معیار جو ابن آدم نے عورت کا نیچے کیا تھا، ابن خدا نے بلند کر دیا۔ اس نے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ وہ مریم تھی، خدا نے اس کو نام سے مخاطب نہیں کیا، خداوند نے اس کو نام سے مخاطب نہیں کیا، اس نے اسے عورت کہہ کر پکایا۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو آج بھی ہمارا وہی رویہ ہے۔ ہماری ازدواجی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم کہتے ہیں عورت کی وجہ سے، ہمارے خاندانی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم کہتے ہیں عورت کی وجہ سے، ہمارے معاشرے میں کئی مسائل اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے۔ ہم اس معیار کو جو آدم نے قائم کیا تھا خداوند کے وسیلہ سے تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اختیار اسی نے ہمیں دیا ہے۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات یہ نہیں ہے کہ خداوند نے اس کو عورت کیوں کہا، سوال یہ ہے کہ عورت کو اس مقصد کے لیے کیوں چنا۔ اب اگر ہم یہ پوری تفسیر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق پڑھیں، اس کی مصلوبیت کے متعلق پڑھیں، تو جہاں کہیں ہم پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت بھی عورتیں وہاں پر موجود تھیں، خداوند یسوع مسیح کی تدفین کے وقت بھی عورتیں وہاں پر موجود تھیں، خداوند یسوع مسیح کو قبر میں اتارے جانے کے وقت بھی وہ عورتیں وہاں پر موجود تھیں، اور جب وہ قبر میں اتر گیا ہے تو تیسرے دن وہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتی تو بھی عورتیں ہی تھیں۔ شاگرد کہاں تھے اس سارے وقت میں؟ اگر ہم بائبل مقدس پڑھیں تو وہ وہاں پہ بڑے واضح لفظوں میں یہ بیان ہے کہ جو شاگرد ہیں وہ خداوند سے دور تھے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے تھے، وہ ڈرتے تھے، خوف کی حالت میں تھے کہ اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے پائے گئے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ عورتیں ہی تھیں جو اس وقت وہاں پر موجود تھیں۔ خدا نے عورتوں کو اس مقصد کے لیے اس لیے چنا کیونکہ ان کے اندر محبت تھی، وفاداری تھی، ہمدردی تھی، عقیدت تھی اور خداوند کے لیے الفت تھی۔ اگر یہ وفاداری نہ ہوتی تو خدا ان کو نہ چنتا۔ لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک عورت گناہ کا موجب بنی تو ایک عورت ہی نجات اور بحالی کا موجب بنی کیونکہ وہ وفادار تھی۔ اس کے بعد ہم ان 3 رویوں پہ غور کرتے ہیں۔ پہلا رویہ جس کے متعلق ہم نے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ وفادار ہیں، محبت رکھتی ہیں، عقیدت رکھتی ہیں، ہمدردی رکھتی ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو خدا کو پسند ہیں۔ دوسرا رویہ ہے خوف اور ڈر کا۔ اگر ہم دوسری آیت سے لے کے 10ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ہمیں 3 گروہ نظر آتے ہیں۔ ایک ہے نگہبانوں کا، ایک ہے عورتوں کا اور ایک ہے شاگردوں کا۔ یہ تینوں گروہ ایسے ہیں جو خوف اور ڈر کی حالت میں ہیں، لیکن ان تینوں کے ڈر کی نوعیت مختلف ہے۔ اگر ہم نگہبانوں کی بات کریں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور ایک فرشتہ جو ہے وہ قبر کے منہ سے پتھر کو لڑکا دیتا ہے، اور جو نگہبان ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں اور مردہ سی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ فرشتے کے آنے سے مردہ حالت میں نہیں گئے، خوف زدہ نہیں ہوئے، وہ خوف زدہ اس بات سے بھی نہیں ہوئے کہ قبر کے منہ سے پتھر لڑک گیا ہے، بلکہ وہ خوف زدہ اس بات سے تھے کہ اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا۔ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قبر کے منہ پر ایک مہر لگی تھی، ایک سیل تھی جس کو توڑنا ناممکن تھا، اور جو شخص اس کو توڑنے کی جرت کرتا اس کے لیے ایک بڑی سزا مقرر تھی۔ اور نگہبان کیونکہ جانتے تھے کہ اگر خداوند یسوع مسیح وہاں پر نہیں ہے اور رومی حکومت تک یہ بات پہنچی تو عین ممکن ہے کہ ان کو بھی موت کی سزا سنا دی جائے، اور وہ اس خوف سے مردہ حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آگے پڑھیں تو یہ جو نگہبان ہیں یہ رومی حکومت کے پاس نہیں جاتے، یہ یہودی رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں،
یہ سردار کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو سارا ماجرا سناتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہودی رہنما ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے موت کے فرمان کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس مشکل سے ان کو نکالنے کے لیے بھی حل وہی مہیا کریں گے۔ یہ جاتے ہیں، سارا ماجرا سناتے ہیں، اور یہودی رہنما کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا، تم کسی کو یہ مت کہنا کہ وہ جی اٹھا ہے، کسی کو مت کہنا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس قبر کے منہ سے اس پتھر کو لڑکا گیا، بلکہ تم کہنا کہ ہم سو رہے تھے اور اس کے شاگرد آ کر اسے چرا کر لے گئے۔ اور یہ بات کہنے کے لیے انہوں نے ایک بھاری رقم وصول کی، اور پھر ان یہودی رہنماؤں نے کہا کہ تمہاری حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ یہ وہ ہیں جو بے ایمان ہیں، جو صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جو ایماندار نہیں ہیں، جو خداوند یسوع مسیح سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، محض اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ ان کے پاس گئے جن کے پاس انہیں جانا روا نہیں تھا۔ دوسرا گروہ ہے عورتوں کا۔ عورتیں خوف زدہ ہیں، اور وہ بھی اس لیے خوف زدہ نہیں ہے کہ فرشتہ نمودار ہوا اور پتھر جو ہے وہ قبر کے منہ سے لڑک گیا۔ وہ خوف زدہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنے خداوند کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ جس کو ملنے آئی ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں، اور وہ پریشان ہیں۔ ان کی محبت اور ان کی عقیدت کا اندازہ لگائیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ جب ایک شخص مرتا ہے تو کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کے سڑنے اور گلنے کی نوبت شروع ہو جاتی، اور 3 دن قبر میں رہنے کے بعد ایک مردے کی حالت کس طرح کی ہوگی، اس کے پاس سے کتنی بدبو آتی ہوگی، اس کا جسم کس حد تک گل سڑ گیا ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنی محبت کے لیے اپنے ہاتھ میں دیے اور مسالے لیے ہوئے اس قبر پر جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں خداوند کو نہیں پاتی تو ڈر جاتی ہیں، اور فرشتہ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، کیونکہ جسے تم مردوں میں ڈھونڈتی ہو وہ جی اٹھا ہے، ہمارا مسیح خداوند جی اٹھا ہے۔ اور یہ عورتیں کیونکہ جس خوف میں ہیں وہ محبت اور عقیدت سے نکلتا ہوا خوف ہے، وہ اپنی جان کو بچانے کا خوف نہیں ہے، تو یہ دوسرا رویہ ہے جو خوف اور ڈر کا ہے۔ تیسرا گروہ ہے شاگردوں کا۔ یہ سارے شاگرد ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، دروازہ بند ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جس کو وہ مسیحا مانتے تھے وہ تو مر گیا، اب کون ہے جو ان کو بچائے گا، رہائی دے گا، آزادی دے گا، کون ہے جو ان کی نجات کا وسیلہ بنے؟ یہ شاگرد پریشان ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد اب ان کی باری ہے، کہ ان کو بھی سزائے موت سنائی جائے یا کسی طرح کی سزا دی جائے۔ اور ایک دم ہم دیکھتے ہیں 9ویں اور 10ویں آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان آ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ مزید گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ دروازہ بند ہے تو مسیح اندر کیسے آئے؟ کیونکہ وہ جلالی بدن میں تھا، اسے نہ کوئی پتھر روک سکتا ہے، نہ کوئی دیوار روک سکتی ہے، نہ کوئی دروازہ روک سکتا ہے، اور اس نے اپنے جی اٹھنے کی گواہی ان کے سامنے دی۔ اب ان تینوں کے ڈر کی نوعیت فرق ہے۔ ایک ہے جو غیر ایماندار ہیں اور خوف رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی محبت میں خوف رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مسیح کے ساتھ ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً اس سے بہت دور ہیں۔ ہماری زندگی میں خوف کس طرح کا ہے یہ آج ہمیں جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذات جو ہے وہ کس خوف سے تعلق رکھتی ہے، ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ جاؤ، خوف نہ کرو، اور جاؤ اور اپنے بھائیوں سے، میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل میں پہنچے وہ مجھے وہاں پر دیکھیں گے۔ اب گلیل وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح آخری دفعہ ظاہر ہوتے ہیں 500 سے زائد لوگوں کے سامنے، جہاں پر جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے یہ الفاظ کہے۔ اس نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو
शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये हदायत थी, तलकीन थी, ताकीद थी अपने शागिर्दों को कि मेरे जाने के बाद तुमने क्या करना है। फिर उसने कहा कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है उसके वादे की, और वो कहता है कि और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कितनी खूबसूरत बात है। ये तीसरा रवैया हमारे ईमान और उम्मीद की को जाहिर करता है। जब हम ईमानदार बनते हैं, खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लेके आते हैं, उसके तजस्सुम पर ईमान लेकर आते हैं, उसकी मसलूबियत पर ईमान लाते हैं, उसकी खिदमत पर ईमान लाते हैं, उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाते हैं, उसके आसमान पर जाने पर ईमान लाते हैं, उसके खुदा के दहनी तरफ बैठने पर ईमान लाते हैं, तो हमारी उम्मीद उसमें कायम होती है कि जैसे वो गया है वैसे ही आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। वो जिंदगी का खुदा है, उसने मौत पर फतह पाई, उसने आपके और मेरे लिए ज़िंदगी कमाई। तो फिर हमें किस चीज़ का डर? किस मौत से हम डरते हैं जो फ़ानी, हमारे लिए फ़ानी? क्योंकि खुदा में यीशु मसीह के वसीला से हम तो पहले ही अपनी ज़िंदगी के फर्जंद हो चुके हैं। अगर हम वाकई ही खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम इस बात का इकरार करते हैं, ईमान रखते हैं, तो महज अपनी ज़ुबान से, अपने लफ्ज़ों से नहीं, बल्कि अपने अमल से। क्योंकि खुदावंद ने ये कहा कि तुम ये तालीम देना कि उन सब बातों पर अमल करे जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लफ्ज़ और जो है ऐसा लफ्ज़ है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है। अगर हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते तो वो हमारे साथ नहीं। सरसरी सा गौर करें खुदा में यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त को। जब खुदा में यीशु मसीह सलीब पर थे, उसके कंधों पर हमारे गुनाहों का, हमारी बुराइयों का बोझ था, तो खुदा बाप ने क्या किया? उसे अकेला छोड़ दिया, उसे तन्हा छोड़ दिया, और उसने पुकार कर, चीख कर ये कहा कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि खुदा बुराई में, गुनाह में नहीं रह सकता। वो पाक खुदा है, वो आपसे और मेरे से पाकीज़गी का तकाजा करता है। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो हम अपने हाथों से इस मौके को गंवाते हैं। जैसे खुदा बाप ने अपने इकलौते को छोड़ दिया, वो हमें भी छोड़ दे, और हम महज नामी मसीही रह जाएंगे। खुदा के लोग, खुदा की कलीसिया, खुदा का बदन, उसके बेटे बेटियां नहीं रहेंगे। हमें ज़रूरत है कि हम गौर करें इस बात पर कि हम अपने ईमान और उम्मीद के दरमियान कैसे कायम हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं, लेकिन अफसल इनमें मोहब्बत है। हम पहली दो बातों पर तो बहुत गौर करते हैं, बहुत बात करते हैं और अपना इकरार भी करते हैं, लेकिन मोहब्बत को हम हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। हमारी मोहब्बत सिर्फ हमारे अजीज़ों तक महदूद रहती है। वो ताल्लुक़ जो हमें पसंद नहीं, वहाँ पर हमारी मोहब्बत ज़ाहिर नहीं होती। तो जिस तरह हम गुनहगार थे, क्या खुदा को हमसे मोहब्बत रखनी चाहिए? अगर नहीं रखनी चाहिए थी और उसने हमसे मोहब्बत रखी, तो उसके कलाम के मुताबिक हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत बुराइयों पर पर्दा डालती है। और यही वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम खुदा के कलाम पर, उसकी तालीम पर बेहतर तौर से अमल कर सकते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी से, अपने अमल और अपने ख्यालों से खुदावंद के ज़िंदा होने का इकरार करें। खुदावंद का कलाम मेरे और सबके लिए पैसे कर रही है। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.